اگر شادی کر دیا تو ان کو سکون سے رہنے دو. تم دو جملے کہہ کے چلے گئے, کوئی عیب نکال کے جو چھپا ہوا تھا خامن کی نظر میں وہ نکال کے بتا دیا کہ تیری بیوی یہ کام بھی کرتی ہے. اب تم تو ہٹ گئے وہ بات کہہ کے, اب انہوں نے اکٹھے رہنا ہے. ان کی زندگی مصیبت کا شکار ہو گئی, آزمائش میں آ گئے وہ دونوں, ساری زندگی کڑتے رہے. ایک عیب نکال کے لڑکی کے گھر والے لڑکے کا اسے بتا کے چلے گئے تیرے خامد میں یہ عیب پایا جاتا ہے. وہ ساری زندگی کڑتے رہیں گے, تکلیف میں رہیں گے. انہوں نے تو اکٹھے رہنا ہے. بتانے والا چلا گیا. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعنتی ہے وہ شخص, لعنتی ہے وہ شخص. یا رسول اللہ کون سا؟ فرمایا جو بیوی کو مرد کے خلاف اکساتا ہے اور مرد کو بیوی کے خلاف اکساتا ہے, وہ لعنتی ہے, ملعون ہے, رحمت الہی سے دور ہے وہ شخص. انہیں قریب کرنے کی کوشش کر, تو ان کے اندر محبت پیدا کرنے کی کوشش کر. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کی تو نبی پاک نے دونوں کے سر جوڑے اور دونوں کے درمیان محبت کی دعا فرمائی. دونوں کے درمیان محبت کی دعا فرمائی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے سامنے جناب علی کے فضائل بیان فرماتے, اور جناب علی آتے تو نبی پاک فرماتے فاطمہ تو میرے وجود کا حصہ ہے, وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو ان دونوں کے درمیان الفت پیدا. یہ سب سے پہلے تو خارجی لوگ اس بات کا خیال کریں, سب سے پہلے تو خارجی لوگ خیال کریں, توجہ دیں, ان کو بکھرنے سے بچائیں. اب میاں بیوی بھی سمجھ لیں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیے خامن کا حق کیا ہے. یہ جو حدیث سنانے لگا ہوں نا, یہ بیٹی کو سنانی ہے جا کے, یہ ٹیلی فون کر کے بہن کو سنانی ہے, صرف بیوی کو سنانے کی نہیں ہوتی یہ چیزیں. یہ حدیث بیٹی کو سمجھائیں, بہن کو سمجھائیں, ان لوگوں کو سمجھائیں تاکہ, اور یہ یاد رکھیں خاوند کے حقوق اگر بچی کے گھر والے اسے سکھائیں نا تو اس کی سمجھ میں جلدی آ جائیں گے, اور بیوی کے حقوق اگر خاوند کے گھر والے اس کو سمجھائیں تو اس کی سمجھ میں بات جلدی آئے گی. وہ خیر خواہ سمجھتے ہیں اپنے رشتہ داروں. یہ والی حدیثیں ان لوگوں کو سنانی چاہیے جن لوگوں کا بچہ ہے یا بچی ہے. متعلقہ آدمی حقوق بیان کرے. جب متبادل چیز کسی کے سامنے آتی ہے تو وہ کئی دفعہ سمجھتے ہیں کہ خلوص اس میں پورا نہیں پایا جاتا. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں آئی, عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نکاح کرنا چاہتی ہوں, شادی کرنا چاہتی ہوں, مجھے بتلائیے خاوند کا حق کیا ہے. اگر تو میں ادا کر سکتی ہوں تو میں نکاح کروں, ورنہ میں اس کام سے بچوں. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بی بی اگر خاوند کے ناک سے رینٹ نکلے, ریشہ نکلے, پیپ بہے اس کی ناک سے, اور بی بی اپنی زبان سے وہ صاف کر دے تو پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا. حضرت ابو درداء کہتے ہیں آنکھ کھول کے اس عورت نے دیکھا تو میرے نبی پاک نے اگلے جملے ارشاد فرمائے. حضور نے فرمایا تو ان باتوں میں حیرت کر رہی ہے, میں اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو میں عورت کو کہتا اپنے خاوند کو سجدہ کرے, میں اس کو کہتا یہ کام کرے. میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حقوق کا تعین فرمایا, حقوق کا تعین فرمایا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اس حال میں مر گئی, اس حال میں دنیا سے گئی کہ اس کا خاوند اس سے راضی تھا, اس کا شوہر اس سے راضی تھا, اس کا گھر والا اس سے مطمئن تھا, تو میرے نبی پاک فرماتے ہیں جب دنیا سے جائے گی تو رب کریم جنت کا دروازہ کھول کے فوراً ہی جنت میں داخل فرما دے گا. اس کو بغیر روک ٹوک جنت دے دی جائے گی. شرط یہ ہے کہ وہ جب دنیا سے جائے تو اس حال میں جائے کہ اس کا خامد اس سے شکوے نہ کرتی پھرے, شکایتیں نہ کرتی پھرے, شکایتیں نہ کرے. ہمارے زمانے میں شکایتیں ہوتی ہیں اور خواتین عورتیں اس بات کو سمجھتی نہیں کہ اللہ نے جو میرے نصیب میں رکھا تھا اور جو خامد رب نے میرے لیے پسند کیا تھا وہ اللہ نے مجھے عطا
فرما دیا ہے. وہ شکوے کرتی ہیں, شکایات کرتی ہیں, اور دوسری عورتوں کو سامنے رکھ کے وہ فلاں کے حصے میں یہ چیز آئی, فلاں کے حصے میں یہ چیز آئی, فلاں کا خامد یوں کرتا ہے, شکوہ کرتی ہیں. میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا عورتیں کثرت سے جہنم میں جائیں گی, کثرت سے. ایک صحابی رو پڑے, ایک حدیث میں لفظ یہ ہے رو پڑے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ ہماری مائیں بھی ہیں, بیٹیاں بھی ہیں, بہنیں بھی, حضور جہنم میں جائیں گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو وہ عیب جوئی کرتی ہیں, غیبتیں کرتی ہیں, دوسرا رب کا شکر ادا نہیں کرتی, اور تیسرا فرمایا اپنے خاوند کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتی, بات بات پہ ناشکری کرتی ہیں, بات بات پہ ناشکری کرتی, اس سبب سے جہنم میں جائیں. عورت کے حقوق کا تعین فرمایا, اور ساتھ ہی میرے رسول پاک علیہ السلام نے مرد کی طرف توجہ فرمائی, اور کیا خوبصورت لفظ ارشاد فرمائے, فرمایا تم میں ہر آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا اور اچھا کہتا ہے, ہر آدمی کہتا ہے, لیکن کوئی اگر مجھے آ کے پوچھے گا کہ محبوب آپ کی امت میں اچھا کون ہے, تو حضور فرماتے ہیں میں اسے اچھا سمجھوں گا جو اپنے گھر والوں کے حق میں اچھا ہے, جو اپنی بیوی خیرکم لأہلہ, تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے. اور فرمایا جاؤ میرے گھر جا کے پوچھ لو, وانا خیرکم لأہلی, میں تم سب سے زیادہ بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے, بال بچوں کے لیے, بیوی کے لیے اچھا ہے. رسول کریم علیہ السلام نے خاوند کو حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ عورت ٹیڑھی لکڑی ہے, بیچاری کو اللہ نے عقل پوری نہیں دی. ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کا شعور پورا نہیں, اگر کوئی غلطی کرے تو کیا اسے نکال دیا جاتا ہے گھر سے؟ بولے, چھوٹا بچہ ہے, وہ کئی دفعہ بڑا نقصان کر دیتا ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ اسے مارتے ہیں, کلاڑی لے آتے ہیں اس کے لیے. اس طرح کرنا چاہیے, اس کے ابے کو بلا لینا چاہیے, بےزتی کرنی چاہیے پنچایت میں بٹھا کے کہ یہ غلطی کی ہے تیرے بچے نے. بھائی دادا یہ کام کرتا ہے؟ بولے نا, کیوں نہیں کرتا؟ وہ کہتا ہے ہمارا بچہ نہ سمجھ ہے, اپنا پوتا ہے, ہمارا اپنا ہے, اگر ہم اس کا باہر نکالیں گے تو بڑا کام غلط ہو جائے. لیکن وہی ابا جی جب بہو کوئی غلطی کر بیٹھتی ہے تو پنچایت بلاتے, لوگوں کے سامنے معاذ اللہ تعالیٰ بڑی کڑوی کسیلی باتیں کرتے ہیں, ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو ان کی بیٹی کے بارے میں کہی جائے تو وہ کبھی پسند نہ کریں. اتنے سخت جملے کہے جاتے ہیں, بیٹی والے کو رسوا کیا جاتا ہے. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ ٹیڑھی لکڑی ہے, بیچاری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت عقل آدی عطا فرمائی ہے. تم اگر چاہو گے سیدھی کرنا تو یہ ٹوٹ جائے گی, سیدھی نہیں ہوگی. حضور کیا کریں؟ فرمایا اس کے ساتھ گزارا کرو, اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا. اس کے ساتھ وقت گزارو, اللہ تمہیں اس کا, یہ ذہن بنانا چاہیے خاوند کو کہ یہ, اور خاوند کی ذمہ داری ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کی 24ویں جلد میں بالتفصیل لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں خاوند کی ذمہ داری ہے عورت کو کپڑا فراہم کرنا, روٹی فراہم کرنا, رہنے کے لیے گھر دینا, نان نفقے کا خیال کرنا. اور آپ فرماتے ہیں اگر وہ مطالبہ کرے تو ہفتے میں ایک دن اس کے ماں باپ سے ملانے بھی لے جا سکتا ہے. ہفتے میں, جی کوئی نہیں بول دے تسی, ہفتے نہیں, یہ نہیں صحیح لفظ, ہر ہفتے اے سوکھ ہے. کدوں ملان کرنا ہے؟ پاویں نہ بولو, گل جڑی سچی ہو تے سچی ہے. ملان کدوں لے جانا ہے؟ اچھا اپنی اماں نو روز ملتا ہے سویرے شام, تے وہ کہندی مینوں بھی اماں نو ملا لیا, تے کہندا روز نہیں جائیدا, تو تم بھی نہ ملا اپنی اماں نو روز بھائی. لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہفتے میں ایک دفعہ ماں باپ سے, بولے بیٹی کا پیار ماں باپ سے زیادہ ہوتا ہے کہ بیٹے کا؟ تو تمہیں سارے نو پتا ہے, یعنی تسی گھٹ کر دے ہو نا, تاں بیٹی دا نام لیا جے. صحیح بات کر رہا ہوں. تو جس کا پیار زیادہ ہے اس کو روک دیا, کہتے نہیں روز نہیں جائیدا, سال بعد جائیں. بلکہ ان تے اللہ خیر کرے, اللہ پاک فضل کرے, داماد صاحب کی عزت ہی نہیں نہ ہوتی, اس کو آنکھوں پہ بھی اٹھائے تو کہتے تیرے گھر دے میری عزت نہیں کرتے. پتہ نہیں ہن تو عزت بھائیا کیڑی شے دا نام رکھیا ہے, وہ کیڑی ہے جڑی تینوں چاہیے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. عزت نہیں کرتے تو لہذا میرا پروٹوکول نہیں, پھول لے کے کھڑے نہیں ہوتے گلی میں, وہ باہر نہیں نکلتے, وہ اشتہار نہیں چھاپتے کہ داماد صاحب آ رہے ہیں. اور ویسے بھی میں کہاں جاؤں, مطلب یہ کہ چپس بھی نہیں ہے, انہوں نے سنگ ماربر بھی نہیں لگوایا ہوا, تو میں کیسے جاؤں, میری شان کے خلاف.
आला हज़रत फरमाते हैं हर हफ्ते वो बेटी जो है, तो बेटियां बेटियां होती हैं। ये तो उस दिन पता चलता है ना जब अपनी बेटी बंदा डोली में डालता है, फिर पता चलता है कि दिल करता है हर हफ्ते उसको मिलने को, दिल करता है कि वो आए, चेहरा दिखाए, एक दफा मिल जाए, हर हफ्ते उसको मिलवाने लेके जाए, उसकी गलतियां माफ करे, उसके ऐबों पे पर्दा डाले, उसकी कोताहियों का ख्याल करे, उससे दरगुजर करे। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपनी उम्मत को हुक्म देता हूं कि अपनी बीवी से बुग़्ज़ ना पालना, बुग़्ज़ ना पैदा करना। कोई गलती करे तो बुग़्ज़ ना पैदा करना, बुग़्ज़ ना रख लेना सीने में कि तू है ही ऐसी, तू है ही, बुग़्ज़ ना पालना। और क्या खूबसूरत लफ्ज है हजरत खतीजतुल कुबरा के सरताज के, और क्या लफ्ज है जनाब सैयदा आमिना के लाल के। मेरे नबी पाक फरमाने लगे, अगर तुम्हें अपनी बीवी की कोई आदत नापसंद है तो गौर कर लो, ढूंढ लो, उसमें ऐसी भी आदत तुम्हें जरूर मिल जाएगी जो तुम्हें बड़ी पसंद होगी। ढूंढ लो, गौर कर लो, मिल जाएगी, कोई ऐसी भी मिल जाएगी जो तुम्हें बड़ी बड़ी पसंद होगी, वो भी तुम्हें मिल जाएगी। ढूंढो तो सही, तलाश तो करो, बुग़्ज़ की ऐनक ना लगाना। बुग़्ज़ की ऐनक लगा के देखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। नबी रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहली बात यह है कि अल्लाह के हबीब ने तायुन फरमाया, और फिर अमली तौर पर चलो दरे रसूल पे चलते हैं, आओ हुजूर की बारगाह। कहते हैं नबी पाक की बारगाह में आए, हुजूर ने चेहरे देखे, करीम से मसला नहीं पूछना पड़ा। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया, भूख लगी हुई है तुम तीनों को? 3-4 दिन हो गए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मुझे पूरा हफ्ता हो गया है। सबब कुछ और है जिसको तो खुद समझता है। जवाल बंदा ए मोमिन का बेजरी से नहीं, भूख नुकसान का वजह नहीं बनी, वजह कोई और बनी है। रिश्वतें के जो बाजार गर्म हुए हैं लूट मार के, ये रोटी के लिए नहीं, ये ज्यादा खाने के लिए, ये बैंक बैलेंस के लिए गर्म है। ये लूट मार का मकसद कोठियां बनाना है, रोटी का तो रब करीम का वादा है। तो जो रोज रोता है शाम को कि मेरा कारोबार कोई नहीं, असल में कहता है बंगला कोई नहीं, असल में कहता है कार कोई नहीं, पजारों कोई नहीं, रोटी तो अल्लाह अता फरमाता है, उसका वादा है। फरमाया हुजूर ने 3 दिन बीत गए, चलो। मेरा बेतकल्लफ सहाबी अबुल हसन अंसारी, वो बड़े नसीब वाले होते हैं जिनको मेरे नबी पाक खुद कहते थे कि तेरी फलानी जिम्मेदारी है। इस जमाने का तो किसी को कह दिया जाए ये तेरी जिम्मेदारी है तो कहता है ये तो फटीके डालने लग गया, यहां से तो छुट्टी कर देनी चाहिए। खुश होते थे सहाबा के हमारी जिम्मेदारी लगी। कहते हैं हजरत अबुल हसन अंसारी के घर गए, नबी पाक ने फरमाया भूख बड़ी लगी है, खाना ला। कहते हैं हुजूर ने उसे कहा तो उस आदमी को तो वजद ही हो गया। उसने कहा मेरे इतने नसीब कि हुजूर का ये खाना खिला। आओ देखो दुनिया वालों, आज जो सबसे ज्यादा इज्जत वाला है वो मेरा मेहमान बना हुआ है। फरमाते हैं वो दौड़े गए, बकरी उठाई, ज़िबा की, बीवी को कहने लगे रोटी तैयार कर। उधर खजूरें तोड़ी, अंगूर तोड़े, कहने लगे हुजूर आप जब तक तनावुल करें तब तक खाना पक जाता। हजरत उमर कहते हैं रोटी पक के आई, बड़ा प्यारा गोश्त, बड़ा अच्छा सालन, बड़ा खूबसूरत खुलूस वाला खाना। फरमाते मैंने बड़ा ही खाया। नबी पाक ने ना एक रोटी ली और छोटी चपाती, थोड़ा थोड़ा सालन कोनों से, और जब नबी पाक ने खा लिया तो हुजूर की आंखों में आंसू आए। हजरत अमर कहने लगे हुजूर रोए क्यों? नबी पाक ने फरमाया सोचता हूँ 7 दिन के फाके के बाद खाया है, पर डरता हूँ रब इसका हिसाब पूछेगा तो जवाब कैसे देना है, इसका हिसाब भी तो देना है ना जो खाया है। तो हजरत उमर फारूक के हाथ में कुछ चीज थी, जोर से जमीन पे मारी, का महबूबा 7 दिन के बाद भी रोटी खाए तो हिसाब देना है। नबी पाक फरमाने लगे उमर वो मालिक है ना, तो जब देता है तो हिसाब नहीं ले सकता, हिसाब तो देना है, हिसाब तो देना है, तैयारी रखो। सहाबाए किराम फरमाते हमने इरादा किया कि आज के बाद हम फिर फाके करेंगे, कम खाएंगे, इसलिए कि हिसाब देना है। मेरे भाई वो फाका कशी करते थे, डरते थे। वहां तो लोग खा के बीमार है, खाते जा रहे हैं, सोते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, सोते जा रहे हैं। ये भी वक्त आएगा रमजान शरीफ का, सवेरे दर्श पे आओ कहते नींद बड़ी आती है, सवेरे 2 सिपारे पढ़ के सोया करो कहते साहब नींद बड़ी आती है। फजर के बाद ही तो वक्त होता है अल्लाह अल्लाह करने का, शहरी का, खाते जा रहे हैं, सोते। लोग जमात से नमाज नहीं पढ़ते सो जाते, जमात का सवाब छोड़ के सो जाएंगे। भाई रमजान मुबारक में फाका कशी की ट्रेनिंग होती है, फाका कशी की तरबियत ले रमजान में, रोके अपने आप को, तरबियत होगी। और हमारे सूफिया फरमाते हैं जो ज्यादा खाता है उसका नफ्स
اس کو زیادہ پہ مائل کرتا ہے، خواہشات نفس پیدا ہوتی ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے جوانوں کو حکم دیا ہے، یا معاشر الشباب، او جوانوں، یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا یا نکاح کر لو اگر طاقت ہے، نہیں طاقت تو روزے رکھو۔ حضور روزے سے کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارا نفس کچلا جائے گا، شیطان وسوسہ اندوزی نہیں کرے گا۔ آج نوجوان بڑھ بڑھ کے کھاتا ہے، بہت زیادہ کھاتا ہے، کبھی اس ہوٹل سے کھاتا ہے، کبھی اس ہوٹل سے کھاتا ہے۔ اتنا زیادہ کھائیں گے تو نفسانی قوتیں اچھل کر کے آئیں گی، مشکل ہو جائے گا۔ شادیاں دیر سے ہوتی ہیں، ماں باپ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے، اگر ماں باپ کی ذمہ داری ہو اور ماں باپ نکاح نہ کرے تو نبی پاک نے فرمایا بچے گناہ کریں گے تو جتنا گناہ بچے کو اتنا باپ کو بھی ہوگا۔ تو ماں باپ چپ ہیں، دوسرا شادی مشکل بڑی ہے، مہنگی بڑی، اور تیسرا نہیں کر رہے کچھ لوگ تو روزے بھی نہیں رکھ رہے۔ تو رمضان ان کے لیے بھی وقت ہے، نفسانی قوتیں کچلی جائیں گی، کھانا جتنا کم کھایا جائے گا اتنا وجود کے اندر نفسانی خواہشات کم پیدا ہوں گے۔ تو رمضان تو پریکٹس ہے مجاہدے کی، دین کی۔ اور دوسرا میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ رمضان اور قرآن کا آپس میں رشتہ ہے۔ قرآن پاک کتنا پڑھنا چاہیے روزانہ؟ زیادہ سے اللہ جزا دے، امید ہے آپ زیادہ سے زیادہ ہی پڑھتے ہوں گے۔ بھائی سنیں، حدیث مبارکہ میں نبی پاک نے فرمایا رمضان اور قرآن دونوں مل کے نا، بڑی پیاری حدیث ہے، فرمایا دونوں مل کے اللہ کی بارگاہ میں میری امت کی سفارش کریں گے۔ رمضان اور اللہ اکبر، کس طرح؟ نبی پاک فرماتے ہیں رمضان کہے گا اے اللہ دن کے وقت میں نے اسے تیری رضا کے لیے کھانے پینے سے باز رکھا، اور قرآن کہے گا یا اللہ رات کو تیری رضا کے لیے کھڑا ہو کے یہ قرآن سنتا تھا۔ رمضان اور قرآن دونوں سفارش کریں گے۔ ہم نا بڑا کچھ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، اب یقین کریں یہ کھاتے بھائی کا بھائی سے اختلاف ہو جائے نا تو وہ 30 سال پرانے کھاتے کھول کے لے آتا ہے، ساری رات ڈھونڈتا ہے کہ میرے پیسے کہاں سے نکلتے ہیں، پڑھ لیتا ہے۔ قرآن پاک کی باری آتی ہے تو نہیں پڑھتے قرآن پاک۔ ابا جی کا ختم ہوتا ہے تو مانگتے پھرتے ہیں، کہتے 2 قرآن پاک 10 قرآن پاک۔ یہ باتیں بتانی نہیں چاہیے، کرنی نہیں چاہیے، لیکن چونکہ تربیت کے لیے بیٹھا ہوں تو کر دیتا ہوں۔ میرے شاگردوں سے پوچھیں، یہاں مدرسہ ہے الحمدللہ، درجنوں طلباء ہیں، اساتذہ ہیں، میرے پیر بھائی ہیں، اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ شاید کو کسی سے اتنا پیار کرتا ہو جتنے میرے شاگرد اور مرید مجھ سے کرتے ہیں، لیکن میں نے کبھی کسی سے نہیں کہا کہ ذرا سورت فاتحہ پڑھ کے دینا، میں نے اپنے ابا جی کو ثواب دینا ہے، پوچھنے کسی سے نہیں کبھی کہا، کبھی نہیں میں نے کہا کہ ذرا مجھے تھوڑا سا قرآن پڑھ دے۔ میں اس کو ناجائز نہیں کہتا، پڑھوانا چاہیے، لیکن میں اپنے والدین کے لیے کبھی سوال نہیں کرتا کہ مجھے ذرا پڑھ کے دو، میں نے بخشنا ہے، اس لیے کہ میں نے ذاتی طور پہ روٹین بنائی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کائنات کے اندر میرے اوپر جن لوگوں نے احسان کیے ان میں سب سے زیادہ حصہ میرے ماں باپ کا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس بات، کتنا نالائق ہوں میں کہ میں 1 مہینے میں ایک قرآن پاک بھی پڑھ کے ان کی روح کو احسان نہیں کر سکتا۔ میرا یہ طریقہ ہے ذاتی، میں قدغن نہیں لگاتا، میرا ذاتی طریقہ یہ الحمد سے شروع کرو اور 2 سورتیں چھوڑ کے قرآن پاک ختم کر دو آخری، اور پھر فلق اور ناس صورتیں ساتھ لے جاؤ۔ یہاں بیٹھ کے سالے ثواب نہیں کرنا، ختم نہیں دلانا، ساتھ لے جاؤ، قبر پہ کھڑے ہو جاؤ اور فلق اور ناس صورتیں قبر پہ بیٹھ کے تلاوت کرو، اور جو قرآن مجید پڑھا ہے ان کی روح کو وہاں احسان کرو۔ او بھائی، اولاد جب ماں باپ کے لیے پڑھتی ہے تو اسے کہنا نہیں پڑتا اللہ بخش دے، اس لیے کہ اولاد کی نیکیاں خود بخود ماں باپ کے کھاتے میں جمع ہوتی ہیں، خود نیکیاں جمع ہوتی ہیں۔ میرے بھائی تو بچوں سے یہ تو مطالبہ کرتا ہے کہ بیٹا اس سال رمضان المبارک میں میرے لیے ستو ضرور بنانا، فلانی چٹنی ضرور تیار کرنا، یہ کیوں نہیں کہتا بیوی سے کہ ڈشیں کم بنانا، تو بھی بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ، میں بھی قرآن پاک پڑھتا ہوں، ادھر آؤ بیٹا یہاں بیٹھ کے تلاوت کرو، میں بھی کرتا ہوں، بیٹی ادھر آؤ بیٹھ کے قرآن پاک پڑھو۔ کتنا وقت لگتا ہے؟ حافظ اور قاری اور علماء اگر پڑھے تو 20-25 منٹ لگتے ہیں قرآن پاک کا سپارہ پڑھنے، اور اٹک اٹک کے پڑھنے والا بھی پڑھے تو 1 گھنٹہ لگ جائے گا۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے اللہ اسے ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا جو زبانی پڑھے سنگل ثواب، جو دیکھ کے پڑھے اسے ڈبل ثواب۔ حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میرا قرآن دیکھنے پہ بھی اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، قرآن دیکھنے پہ بھی اللہ ثواب دیتا ہے، دیکھنے کا بھی ثواب۔ رمضان شریف میں قرآن پاک پڑھے، کھول کے پڑھے، اور میرے بھائی اگر تیرا بچہ پڑھے
اگر تیری بیٹی پڑھے، کائنات کا خوش نصیب باپ وہ ہے اس کا بیٹا قرآن پڑھے، چاہے ناظرہ ہی پڑھے، جس کی بیٹی پڑھے۔ زندگی میں انہیں اس کام پہ لگا جاؤ، مرنے کے بعد بھی پڑھیں گے۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے، حضرت عیسیٰ قبر کے پاس سے گزرے، قبر پہ عذاب ہو رہا تھا، اللہ کا غضب برس رہا تھا، جناب عیسیٰ استغفار پڑھتے ڈرتے گزر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد، چند گھنٹوں کے بعد گزرے تو اسی قبر پہ پھول کھلے ہوئے تھے، رحمت برس رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے، مولا تو بے نیاز ہے، میری طاقت نہیں تیرے کاموں میں بولنے کی، پر ابھی تو یہاں عذاب ہو رہا تھا، ابھی رحمت برس رہی ہے۔ جناب عیسیٰ کہتے ہیں آواز خدا بندی آئی، عیسیٰ بندہ بڑا گناہگار تھا، پاپی تھا، مجرم تھا، خطا کار تھا، لیکن جب اس کا انتقال ہوا، اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کے پیٹ میں بچہ تھا، بچہ اس کے انتقال کے بعد پیدا ہوا، آج وہ 4 سال کا ہوا ہے، مکتب میں گیا ہے، مدرسہ میں گیا ہے، استاد نے بسم اللہ شریف پڑھائی ہے، فرمایا اس نے توتلی زبان سے کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایسا مجھے بتلا۔ اس زمین پر وہ معصوم جسے ابھی رحمان اور رحیم کہنا نہیں آتا، وہ توتلی زبان سے مجھے رحمان اور رحیم کہے، اور میں اسی زمین پہ اس کے باپ کو عذاب دوں؟ فرمایا اس نے ایک بار رحمان اور رحیم کہا ہے، میں نے اس کی باپ کی قبر کو نور سے معمور فرما دیا ہے، نور سے بھر دی ہے قبر، برکت سے بھر دی ہے۔ اللہ کرے میرے بیٹے بھی قرآن پڑھے، اللہ کرے میری بیٹیاں بھی قرآن پڑھے، اللہ کرے ہم سب کی اولادیں قرآن پاک پڑھے۔ لیکن نا امام اعظم ابو حنیفہ رمضان میں 61 قرآن پاک پڑھتے تھے۔ کتنے؟ 60 ٹیک، اللہ اکبر۔ ایک قرآن پاک دن میں پڑھتے پورا، ایک رات کو پڑھتے، ایک تراویح میں پڑھتے، 61 قرآن پاک امام صاحب پڑھتے۔ آپ فرماتے میں نے چھوڑ دیے سارے وظیفے، میں صرف رسول اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں۔ رمضان سارا قرآن پاک، سارا رمضان۔ اب تو عادت ہی نہیں رہی ہمیں قرآن پاک۔ اگر لوگ ناراض نہ ہو تو محفل نعت ہوتی ہے تو تلاوتیں کتنی ہوتی ہیں، اور نعتیں ہم نے ذوق ہی نہیں بنایا، ذوق ہی نہیں بنایا ہم نے تلاوت قرآن کا، اس لیے کہ قراء علماء فقراء ان کو ہم تیار ہی نہیں کر رہے، ہم تو ایکٹر پال رہے ہیں جو پیسے لیتے ہیں نعت خوانی کے، معاذ اللہ۔ او میرے بھائی، کیا قرآن میرے نبی کی نعت نہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ گئے، کہنے لگے اماں جی ہمیں نبی پاک کا اخلاق بتلائیں، تو اماں جی کہنے لگی جاؤ جا کے قرآن پاک پڑھو، کالا خلقہ القرآن، سارا قرآن میرے نبی کے اخلاق کا ہی نام ہے، یہ ساری نعت ہے، یہ ساری نعت ہے۔ اس نعت کو سننے لوگ کیوں نہیں آتے؟ اتنا راش میں اپنے نعت میں اتنا تراویح پہ کیوں نہیں ہوتا؟ اور ملت کا جوان یاد رکھے، بوڑھے تراویح پڑھتے ہیں، ضعیف تراویح پڑھتے ہیں، گھٹنوں میں درد ہے تراویح پڑھتے ہیں، بیمار بوڑھے تراویح پڑھتے ہیں، جوان وہاں چوک میں کھڑے۔ کیا جوانی اس لیے ہے چوکوں میں کھڑا ہوا جائے؟ کیا جوانی اس لیے ہے کہ سعودی عرب جانے کے لیے پاسپورٹ بنانا ہو تو 2.5 گھنٹے کھڑا رہے تو، شناختی کارڈ کے دفتر تو کھڑا رہے، پروٹیکٹر کے لیے کھڑا رہے، کافروں کے سامنے کاسا لیشی کرنے کے لیے تو کھڑا رہے، تو نوکری پہ جائے تو ساری رات کھڑا رہے، اور تو قرآن کے لیے کھڑا نہیں ہوتا؟ میرے محبوب نے فرمایا من قام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جو رمضان المبارک میں اللہ کی رضا کے لیے گناہوں کی معافی کے ارادے سے قیام کرے گا، راتوں کو عبادت کرے گا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ نوجوان ارادہ کریں، پروگرام بنائیں کہ انشاءاللہ قرآن پڑھنا بھی ہے، قرآن پڑھوانا بھی ہے، سننا بھی ہے، اور انشاءاللہ بولیے سننا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے اور پڑھانا بھی۔ ہمت کریں، دلیری کریں، آ کے کھڑے تو ہو، اللہ توفیق عطا کرے گا۔ پہلی بات یہ کہ روزہ رکھیں، دوسری بات یہ کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور روزہ رکھیں تو روزے کے سارے حسن سمیت اسے رکھیں۔ نبی پاک نے فرمایا رمضان غمخواری کا مہینہ ہے، غمخواری کریں۔ ہمارے زمانے میں 2 قسم کی تکلیفیں ہیں، ایک تو غریب آدمی، اس کا حال یہ ہے کہ وہ مانگتے ہی گزارا کرنا چاہتا ہے، اس نے ہاتھ یوں کر لیا ہے تو اب اس کا یوں ہونے کو تیار نہیں۔ ضرورت اگر کسی آدمی کو کسی دروازے پہ لے جاتی ہے تو برا نہیں، لیکن سوال کا اپنے اوپر دروازہ کھول لینا یہ ٹھیک نہیں۔ فاقہ کشی پیدا کریں، حوصلہ پیدا کریں، تھوڑے پہ گزارا کرنا سیکھیں۔
غریبوں کو بھی اجازت نہیں کہ وہ نکل کھڑے ہوں میدان میں مانگنے کے لیے. ٹولیاں نکلتی ہیں رمضان میں, جتھے نکلتے ہیں خیرات اکٹھی کرنے والے. بچیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بغیر ضرورت کے سوال کیا جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا, صرف ڈھانچہ ہی ہوگا. اتنی بھیانک صورت میں آئے بغیر اشد ضرورت کے سوال نہ کر, کبھی سوال نہ کر. اور امیروں سے گزارش ہے کہ رمضان ہمدردی کا مہینہ ہے, ہمدردی کریں تو سامنے والے کی عزت کا بھی خیال کریں. یہ بات درست ہے کہ غریب سیاڑا نہیں ہوتا, اس لیے کہ جس کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے بھائی اسے عقل بھی نہیں ہوتی. جس کے گھر کار نہیں ہوتی اسے چلانے کا طریقہ, جس کے گھر اوون نہیں ہوتا اسے چلانے کا طریقہ بھی نہیں آتا. جس کے گھر میں چیزیں ہوتی ہیں اسے چلانا بھی آ جاتا ہے. جدے گھر دانے اور کملے بھی اس کے سیانے ہو جاتے ہیں. تو چودھری صاحب, سیٹھ صاحب, نواب صاحب آٹا تقسیم کرتے ہیں, کھڑے ہو کے فوٹو کھچاتے ہیں, فیس بک پہ دیتے ہیں, اور ایک آٹے کا تھیلا اور 10 اخباروں میں فوٹو. اللہ سے ڈریں. رمضان ہمدردی کا مہینہ, ہمدردی کا. غریب کو دے تو اس کی عزت کو رسوا نہ کرے. میرے نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈ کے لاتے تھے مسکینوں کو, ڈھونڈ کے, اور جب لاتے تھے تو اپنے دسترخوان پر بٹھا کر اپنے ساتھ افطاری کرایا کرتے. اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, اللہ کے راستے میں وہ چیز دینی ہے جو تمہیں زیادہ پیاری ہو. کون سی چیز جو تمہیں, میں تھوڑا سا بے باک ہوں, بعض دوستوں کے ساتھ, سب کے ساتھ نہیں. ایک دوست مدرسے میں گھی دینے آئے ایک دفعہ, تو وہ والا گھی دے گئے جو سب سے سستا تھا. تو میں نے کہا مجھے دیانتداری سے بچائے, آپ یہی کھاتے ہیں گھر میں؟ کہنے لگے نہیں. تو میں نے کہا پھر ہم نے بچے مارنے کے لیے تو نہیں نہ رکھے ہوئے, کیا وہ والا گھی اللہ کے راستے میں پیاری چیز دے رہی ہے نا, اس لیے گلے گلے نوٹ لوگ مسجد کے گلے میں ڈال جاتے ہیں, پھٹے ہوئے ڈال جاتے ہیں, کہتے ہیں جوڑ دیں گے مولوی صاحب. او خدا کے بندے, پیاری چیز دینی تھی تم نے اور تم نے اس کا ترجمہ الٹ کر لیا ہے. سمجھ لیں رمضان المبارک میں کسی غریب کی مدد کرنی ہے تو ساتھ اس کی عزت بھی کرنی ہے. نبی پاک علیہ السلام کے دروازے پہ, جب یہ جملہ ایک ہے لیکن بڑا قیمتی ہے. صحابہ کہتے ہیں جب ہم دروازہ رسول پہ جاتے تھے خیرات بھی ملتی تھی اور عزت بھی ملتی تھی. خود بھیک دے خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو. خیرات بھی ملتی تھی اور عزت بھی ملتی تھی. نبی پاک ساتھ عزت بھی دیتے تھے, مسکین کو غریب کو دیں اور خیر خائی کریں. جوتے بیچنے والے جوتوں کے ریٹ سستے کریں, کپڑا بیچنے والے کپڑے کا ریٹ, درزی صاحب بھی ریٹ سستا کریں, دکاندار بھی چیزوں کا ریٹ, حکیم صاحب پیسے کم لیں, ڈاکٹر پیسے کم کریں, حکومت نرخوں میں کمی کرے, اور یہ کام اجتماعی طور پہ کرے. میرے نبی پاک نے فرمایا رمضان غمخواری کا مہینہ ہے, اس میں غمخواری کرنی ہے, دوسرے کا خیال کریں, احسار کریں, قربانی کریں. یہاں ہر چیز کا ریٹ بڑھ جاتا ہے رمضان شریف میں. ہر آدمی کہتا ہے میرا سیزن آ گیا ہے, توجہ بڑھائیں, خیال کریں, غمخواری کا مہینہ ہے. اور پھر آپ لوگوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ رمضان المبارک کا جب مہینہ آئے تو جس آدمی کے ساتھ نیکی کرنی ہے وقت پہ کریں. کسی غریب کو پیسے دینے ہیں, کپڑے دینے ہیں تو یکم رمضان کو دیں. میں اکثر دوستوں سے پوچھتا ہوں, میں کہتا ہوں قاری صاحب نو جوڑا کدو دیندے ہو؟ کہندے ستیویں والے دن. میں کہ مینوں لگ گئی سمجھ, تہاڈی سازش ہے کدھر سواں کے پا نہ لگے. ایویں مولوی چودھری صاحب دے نال دے کپڑے پا لے تے کتے لے گیا اینوں دینا ستیویں. تسی دسو ستیویں والے دن کو درزی سی کے دیندا ہے, انہوں 3 گنا بھی پیسے دئیے تو کہندہ جیڑے باقی نے انہوں نے نہیں بٹن پہ لگ دے میرے کو, کتھوں جوڑا سیکھ. تو کس دن دیتے ہو قاری صاحب کو؟ کیا مقصد ہے؟ پہننے کے لیے دے رہے ہو یا اس لیے دے رہے ہو کہ نہ پہن سکے؟ تو بھائی آپ جب کسی کو کچھ چیز دیں گے تو کب دیں گے؟ جب وہ استعمال کر سکے. غریب کو لوگ فطرانہ دینے جاتے ہیں عید سے 1 دن پہلے, تو کیا کرے گا اس کا؟ نہ تو کپڑے خرید سکا نہ روٹی لا سکا. بلکہ میرے حضرت صاحب فرماتے ہیں رمضان سے پہلے دے دو, رمضان کی نیت کر کے رمضان سے 1-2 دن پہلے دے دو, اللہ رمضان جتنا ثواب ہی عطا فرمائے گا. رمضان سے پہلے دو جس کو کچھ ہے دیں, قبل از وقت تیاری کرو. اور میرے قبلہ حضرت صاحب فرمایا کرتے اپنے کپڑے بعد میں, غریب کے بچوں کے کپڑے پہلے, اپنے گھر کی ضروریات بعد میں, غریبوں کی ضروریات. اس لیے کہ اللہ پاک نے ان کا رزق بھی ہمارے گھر بھیج دیا ہے, ہماری ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم نے بانٹنا.
बांटने वाले बनो और ये ज़हन बनाए कि पता नहीं किसका हिस्सा था जो अल्लाह ने मेरे घर भेजा, ये ज़हन बना के बांट। और जिसको देने जाए, हाँ आपको इजाजत है थोड़ा बहुत पता करने की, लेकिन थोड़ा बहुत तफ्तीश करने की इजाजत। अल्लाहू अल्लाह है, मुझ पर पहरा देगा कौन लड़ाई में, मुझ पर पहरा देगा कौन लड़ाई में, मुझ पर पहरा देगा कौन लड़ाई में, मुझ पर पहरा देगा कौन लड़ाई में। मैं सिद्दीक़ अकबर आका बोल पड़े मुट्ठी से अबू जहल की कंकर बोल पड़े। अल्लाहू अल्लाह है, अल्लाहू अल्लाह है, अल्लाहू। बाल की खाल उतारने की इजाजत है। मैंने देखा है लोग गरीबों का इंटरव्यू लेते हैं, तेरा तो फलाना कमाने वाला नहीं, तू तेरा तो फलां बच्चा। ओ भाई बहुत सारे गरीब ऐसे हैं, बड़े हैं जो कमाने की कोशिश करते हैं लेकिन उनका सबब नहीं बनता। हाँ है ऐसे लोग जो सऊदी अरब चले गए, कहते हैं तेरा तो फलां बाहर नहीं गया, है गया है, लेकिन सारे सऊदी अरब जाने वाले भी माल कमाने की ताकत नहीं रखते। कई वहां भी बैठ के बेचारे कर्जों में उलझे हुए हैं, वहां वालों के जुल्म का शिकार है। बहुत सारी आजमाइशों में तू तफ्तीश करता है। मेरे इमाम शाफी का एक जुमला अगर आपको याद रह गया तो बात बन जाएगी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह, बल्कि हजरत गौसे आजम जिलानी के पास वो बात आपको ज्यादा फायदा देगी। हजरत गौसे आजम जिलानी को उनका एक मुरीद समझाने लग गया, कहने लगा हजरत जी आप सबको देते रहते हैं, हर बंदा मुस्तहिक नहीं होता, जरा टटोल के दिया करें। तो गौसे आजम जिलानी फरमाने लगे भाई मुझे तो लगता है तू भी उन चीजों का मुस्तहिक नहीं था जो अल्लाह ने तुझे अता कर दी है। पहले तू बता तू मुस्तहिक था, तुझे अपनी हैसियत औकात का पता है जो अल्लाह ने तुझे दे दी है। ताकत थी, क्वालिटी थी, तेरे अंदर वो सलाहियत थी, रब ने तो नहीं तेरी तफ्तीश की कि तू काबिल है कि नहीं, तू अल्लाह के बंदों की तफ्तीश करता पड़ता है। इमाम शाफी फरमाया करते, इमाम शाफी फरमाते रब तुझे परख के नहीं देता, टटोल के नहीं देता, रुसवा करके नहीं देता, तू गरीबों के साथ ये सारा जुल्म क्यों करता है। बस पता चल गया वो जरूरतमंद है तो दे, इसलिए कि अजर तुझे गरीब ने नहीं देना, अजर अल्लाह ने देना है। और अल्लाह अजर अमल पे नहीं देता, अल्लाह तो नियत पे देता फरमाता है। तो नियत देख तेरी किस तरह की, तो मेरे भाई गरीब को दे, कबल अज़ वक़्त दे। रमजान मुबारक में चौथा काम, बात आखिरी और चौथा काम सुने, रमजान में दीन सीखें। शैतान कैद होता है ज्यादा से ज्यादा, और जब आदमियों का पेट खाली होता है ना तो ज़हन जो होता है ना वो भी उसका फ्रेश होता है। उसमें कोशिश करें दीन सीखने की। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन को इल्म का दीन करार दिया है, शऊर का दीन करार दिया है, फहम का दीन करार दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक इबादत करने वाला इशा के बाद खड़ा हो और फजर तक नमाज पढ़ता रहे। एक आलिम दीन इशा पढ़ के सो जाए, उठ के फजर पढ़ ले, तो वो 70 इबादत करने वालों का दर्जा ज्यादा नहीं, आलिम का दर्जा फिर भी ज्यादा है। उस आलिम दीन का दर्जा ज्यादा है, इसलिए कि वो लोगों को आगाही देता है, शऊर बख्शता है। ये दीन जो है ये, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इबादत करने वाले पर आलिम का दर्जा उतना ही ज्यादा है जितना मेरा दर्जा अपने गुलामों पर ज्यादा है। आलिम को हुजूर ने इतना बड़ा मकाम दिया। दीन सीखें, शऊर हासिल करें, ये फकाहत का दीन है, शऊर हासिल करने का दीन है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दीन की एक बात सीख लेना 1000 नफल पढ़ने से ज्यादा दर्जा रखती है। दीन की एक बात सीख लेना 1000 जनाजे में शिरकत से ज्यादा दर्जा रखती। दीन की एक बात सीख लेना, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते 1000 मरीज की इयादत करने से ज्यादा दर्जा रखती। फरमाया जिसने रात के एक लम्हे में दीन की एक बात सीखी, अल्लाह उसे सारी रात इबादत करने से ज्यादा सवाब अता फरमाएगा। मेरे अच्छा फरमाया करते जब सीखने वाले को ये सवाब मिलेगा तो बताइए सिखाने वाले को कितना सवाब मिले, उसे अल्लाह कितना दर्द। रमजान आ रहा है, शैतान कैद है, दीन फैलाने की कोशिश करें, जद्दोजहद करें। बड़ी नींद आती है फजर पढ़ के, लेकिन अगर किसी का इरादा बन जाए कि दीन सीखना भी है और दीन बच्चों को, तो फिर कोई नींद गलबा। एक मिसाल एक आलिम ने समझाई,
کوئی بزرگ تھے درویش عالم، ان کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی میں بچوں کو سویرے بڑا جگاتی ہوں، بچے جاگتے نہیں نماز کے لیے۔ بڑا عجیب جواب دیا بزرگوں نے، درویش نے، عالم نے، کہنے لگے بی بی کیوں نہیں جاگتے، جگایا کر، بیدار کیا کر، اٹھایا کر۔ کہنے لگی بڑی جدوجہد کرتی ہوں، اٹھتے نہیں، بیدار نہیں ہوتے۔ اللہ والے تھے نا۔ کہنے لگے یہ بتا اگر اس کمرے میں آگ لگ جائے تو پھر بچوں کو کیسے بیدار کرے گی؟ آگ سے بچانے کے لیے کیا کرے گی؟ پھر تو بالوں سے پکڑ بھی گھسیٹنا پڑا تو گھسیٹ کے کمرے سے لاؤں گی، پھر تو چوٹیں لگتی ہیں تو لگ جائے، پھر میں پرواہ نہیں کروں گی۔ آپ فرمانے لگے یوں سمجھ لے جہنم کی آگ جل رہی ہے، اگر تیرے بچے نے نماز نہ پڑھی تو آگ لگ جائے گی، اگر اس نے عبادت نہ کی تو اسے آگ، اب جیسے بھی تجھے اٹھانا پڑتا ہے اٹھا گھسیٹ کے باہر لا، لیکن اس کی نماز قضا۔ نیند بڑی آ رہی ہے سویرے، لیکن اگر دین نہ سیکھا تو مشکل ہو جائے۔ جیسے بھی اپنے آپ کو جگانا چاہیے، ہمت کرنی چاہیے، دلیری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی وسلم کی بے ادبی ناقابل برداشت ہے، اس لیے کہ مسلمان کو جب نبی پاک کا نام لیا جائے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں روشنی ہوتی ہے، اس کے دل میں نور ہوتا ہے۔ اور یاد رکھنا جب مصطفیٰ کی عزت کی بات آئے تو تمہیں درد دل سے کہتے ہیں، نہ پھر ہمیں بچے یاد آتے ہیں، نہ دولت یاد آتی ہے، نہ جوانی یاد آتی ہے، نہ ہمیں یار یاد آتے ہیں، اور نہ ہمیں اپنے وجود کی پرواہ ہوتی ہے۔ ہمیں یاد آتی ہے تو گنبد خضرا والے نبی کی عزت یاد آتی ہے، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ جو شرط یہ ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ نبی پاک کے طریقے پہ چلے، دنیا کو دکھانے کے لیے پگڑیاں نہ باندھتا پھرے، وہ کہے کہ چونکہ میں پیر صاحب ہوں تو میں نے باندھ لی ہے، اس لیے یہ ماحول نہ بنائے، وہ بنائے اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نبی پاک کی غلامی کرے، اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حضور کی کچھ سنتیں ہیں، کچھ چیزیں نبی پاک کو پیاری ہیں، کچھ تو آپ نے سنی ہوئی ہے، جیسے میٹھا کھانا سنت ہے، جیسے مسواک کرنا سنت ہے، جیسے مسکرانا سنت ہے۔ مسکرا رہے ہیں نا جی ماشاءاللہ، پریشان تو نہیں نا کسی بات میں؟ مسکرانا بھی حضور کی، شروع میں نمک کھانا، بعد میں نمک کھانا، درمیان میں میٹھا کھانا، یہ حضور کی سنت ہے۔ اور امامہ باندھنا نبی پاک کی، یہ چیزیں حضور کی پسند ہیں۔ نماز نبی پاک کو بڑی پسند ہے، فرمایا مجھے تمہاری دنیا کی چیزوں میں سے، دنیا کے کاموں میں سے جو کام بڑا پسند ہے وہ نماز پڑھنا ہے۔ خوشبو حضور کو بڑی پسند ہے، دودھ نبی پاک کو بڑا پسند ہے، یہ بھی ساری سنتیں۔ اسی طرح کی دو تین باتیں میں نے عرض کرنی ہے آپ کی خدمت میں۔ جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشبو پسند ہے، تکیہ پسند ہے، مسواک پسند ہے، اسی طرح تھوڑے مال پر قناعت کرنا یہ بھی میرے نبی کو بڑا ہی پسند ہے۔ تھوڑے پیسوں پہ راضی ہو جانا یہ نبی پاک کو، سادے مکان میں رہنا یہ حضور کو بڑا پسند ہے، سادی روٹی کھانا یہ میرے نبی پاک کو بڑا، یہ بھی حضور کی پسند ہے۔ تھوڑے رزق پہ راضی ہونا اور اس طرح راضی ہونا کہ لمبے سجدے ادا کرنا یہ میرے نبی پاک کی پسند ہے۔ حضور نے صرف غریبوں سے پیار نہیں کیا، ہمیں یہ سنایا جاتا ہے اور ہم ہمیشہ یہی سنتے ہیں کہ حضور نے غریب سے بڑی محبت کی۔ نبی پاک نے صرف غریب سے پیار نہیں کیا، دراصل حضور نے غریبی سے پیار کیا۔ کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ حضور نے صرف غریبوں سے پیار نہیں کیا، نبی پاک نے، اس کا معنی یہ ہے کہ حضور نے غریب رہنا پسند فرمایا ہے۔ غریبوں کی طرح رہنا نبی پاک نے، سادہ مکان، ایک وقت کا کھانا اور سادی غذا، جس طرح غریب نہیں رہتے پرانے گھروں میں، کچے مکانوں میں، ٹوٹی چٹائیاں، ایک دو پیالے گھر میں، لمبے چوڑے برتن کوئی نہیں، یہ نبی پاک کی پسند ہے، یہ رسول پاک کی پسند ہے۔ اس کو محبوب جانا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اس کو پسند کیا۔ آتم تائی کی بیٹی قیدی ہو کے آئی، جب اس کے قبیلے پر، اس کے علاقے پر مسلمانوں نے حملہ کیا تو حاتم تائی کا جو بیٹا تھا، مجید فرقان حمید نے میاں بیوی کا جو رشتہ بیان کیا ہے نا، اس رشتے کو آپ سمجھیں جو قرآن پاک نے میاں بیوی کا رشتہ بیان کیا۔ کہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔
वो तुम्हारा लिबास है और तुम, अल्लाह अकबर, कैसा खूबसूरत लफ्ज कुरान पाक ने, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, फरमाया वो तुम्हारा लिबास है और तुम, समझ आ रही है ना जी बात की, वो तुम्हारा लिबास है और तुम उनका लिबास हो। तीन खूबियां तो हर लिबास में होती हैं, तीन चीजों के लिए लिबास पहना जाता है, तीन चीजें, तीन किस्म की आसाइशें लिबास में पाई जाती हैं। इस पर तो तमाम मुफस्सिरीन का इत्तेफाक है। सबसे पहली चीज, लिबास जो होता है वो बंदे को गर्मी और सर्दी से बचाता है। सख्त सर्दी में लिबास ले लें तो बंदा सर्दी से बच जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मियां बीवी एक दूसरे का लिबास है। अगर बीवी की तरफ कोई तकलीफ आती है तो मियां उसको बचाता है, और अगर मियां की तरफ कोई तकलीफ आती है तो औरत उसको बचाती है। मियां बीवी एक दूसरे का लिबास है। लिबास क्या करता है? लिबास आदमी के ऐब छुपाता है। उसके वजूद पर कितने धब्बे हैं, कितने निशान हैं, वो सारे छुपा लेता है लिबास। मियां बीवी एक दूसरे के ऐब छुपाने वाले होते हैं। ऐब बताने वाले, रोना रोने वाले नहीं होते कि बीबी जब भी मेके गई उसने जाकर रोना शुरू कर दिया, इतनी मैं तांगो दूसरा है ही कोई नहीं। और खामद साहब जब भी मिले उन्होंने एक ही राग अलापना शुरू कर दिया कि मेरी क्या बात थी, मुझे मिल क्या गया है, मैं क्या था, मेरे साथ हुआ क्या है। तो लिबास है, एक दूसरे का ऐब छुपाएंगे। बोलिए, एक दूसरे का ऐब छुपाएंगे, एक दूसरे की गलतियों की पर्दापोशी करेंगे। और तीसरा लिबास का क्या मकसद होता है? लिबास शख्सियत का आईनादार होता है। लिबास आदमी की अच्छी और खूबसूरत तबीयत का हिस्सा होता है। जो लिबास होता है वो इंसान को जीनत बख्शता है, खूबसूरत कर देता है। दाढ़ी वाला आदमी नंगे सिर फिरे तो खूबसूरत नहीं लगता, टोपी पहन ले तो बड़ा प्यारा लगता है, टोपी पहने तो बड़ा, और अगर इमामा बांध ले तो नूर नाला नूर होना शुरू हो जाता है। अल्लाह करे आप खुश हो जाए, आमीन तो कह दें। और अल्लाह करे फजर की नमाज आप इमामा बांध के पढ़ ले, आमीन तो कहें। चलो कोनी जिन्हां दी दाढ़ी नहीं उन्होंने रखनी चाहिए, जिन्हां दी नहीं उन्होंने मौजू नहीं था, पर हमारी भी मजबूरी है, दाढ़ी आ ही जाती है, हर मौजू में शामिल हो जाती, रखनी चाहिए। सब याद रखें, लिबास आदमी को जीनत देता है। कुरान मजीद के लफ्जों पे गौर करो। अगर तो शादी के बाद बीवी के आने की वजह से खामद को सुकून नहीं मिला तो इसका मतलब है उसने घर को जीनत नहीं दी। और अगर शादी के बाद उस बच्ची को तहफ्फुज नहीं मिला, उसको अपने घर के अंदर सुकून नहीं मिला, तो उसका मतलब है खामद ने उसे जीनत, उस लिबास ने जीनत नहीं दी। मियां बीवी एक दूसरे का लिबास है। इस मुकद्दस रिश्ते को इस्लाम ने बांधा और लिबास कह के बांधा। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने पहले तो खारजी लोगों को मना किया है। मेरी जाती राय यह है कि मियां बीवी की जाती लड़ाई कोई भी नहीं होती। जाती लड़ाई, मेरी बातों की समझ तो आ रही है ना आप दोस्तों? कोई नहीं आ रही? अल्लाह जज़ा दे आप। मियां बीवी की जाती लड़ाई कोई नहीं होती। होता पता क्या है? लड़के से पूछें कि बताएं जनाब क्या हाल है, तो कहते हैं बीवी मेरी सही है, उसके घर वाले नहीं सही। सुने आपने भी कभी ये लफ्ज? तो इसी तरीके से अगर लड़की से पूछें कि तेरा क्या हाल है, तो कहती है खामन तो मेरा ध्यान रखता है, उसकी अम्मा नहीं ख्याल रखने देती। तो लड़ाई जो होती है वो तीसरे आदमी की वजह से होती है। तेरी अम्मा आई थी तो इस तरह कह गई, तो तेरा भाई आ गया था तो वो ये कह गया, तीसरे फर्द की वजह से। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तीसरे बंदे को समझाया है, तीसरे फर्द को हुजूर ने समझाया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया खबरदार, माँ, भाई, बेटा, बाप सारे लिहाज करें, बसने दे मियां बीवी को।